قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا، اور آج حضور شیر ہندوستان کے مقدس ہاتھوں سے جس نے دستار حفظ کی، الحمدللہ سند سے اور دستار سے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم راجستھان دارالعلوم قادریہ فیض سکندریہ، نعرہ ولایت۔ یہ پیر صاحب پاگارو حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے جو الحمدللہ جاری اور ساری ہے الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں تاکرد والے بچوں کا نام ہے محمد یعقوب علی بن فوٹے خان، گاؤں ہڈا جیسلمیر۔ اس بچے نے الحمدللہ قاری قرآن بنا ہے یہ بچہ۔ اس کے بعد ہے محمد سکندر علی بن محمد طالب خان، گاؤں کوڈیا سر جیسلمیر الحمدللہ۔ اس کے بعد میں عبداللطیف بن مہران خان، گاؤں جالیلہ باڑمیر راجستھان۔ اس کے بعد میں محمد باقر خان بن عبدالشکور، گاؤں نیمبا سر باڑمیر الحمدللہ۔ یہ 4 بچے اپنے اس محبوب ادارے سے قاری قرآن بنے ہیں، اور 2 بچوں نے الحمدللہ حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان طلبہ کو اور مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیر ہندوستان مفتی اعظم راجستھان، نعرہ ولایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ اب آپ بالکل دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں گے اور ایک بہترین نعت پاک ہوگی الحمدللہ۔ اس کے بعد حضور شیر ہندوستان دامت برکاتہم القدسیہ کا خطاب نایاب سننے کو آپ حضرات کو ملے گا۔ آپ بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب آپ کے سامنے میں مولانا صالح محمد سکندری سے عرض کروں گا کہ مختصر انداز میں نعت نبی کے 2 اشعار سامعین کو سنا کر کے معزز کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگی تجھی تار آجن کھے، لگی تجھی تار آجن کھے، دنیا میں اوہ دیوانہ، لگی تجھی تار آجن کھے، دنیا میں اوہ دیوانہ، اصحابی پیریوں نبر، اصحابی پیریوں نبر، پیار میں ہا پروانہ، لگی تجھی تار آجن کھے، یوسف لے یار ہوئی ہکڑی زلیخا حیران، یوسف لے یار ہوئی ہکڑی زلیخا حیران، محبوب جیل ماں، لگی تجھی تار آجن کھے، سوہن صدیق ڈنگ سٹھا، پوئے بے ہٹیو نہ پوئے تے، سوہن صدیق ڈنگ سٹھا، پوئے بے ہٹیو نہ پوئے تے، بلاول جا پڑی ڈس توں، بلاول جا پڑی ڈس توں، دردن جا داستانہ، لگی تجھی تار آجن کھے، یار یمن ہو کا تھے اویس کرنی کی ڈٹھو، یار یمن ہو کا تھے اویس کرنی کی ڈٹھو، موٹو مدینے مدسی، موٹو مدینے مدسی، مدنی جا میں خانہ، لگی تجھی تار آجن کھے، روز رہے تو رہبر عشق ورن جیسی نن میں، روز رہے تو رہبر
عشق ورن جیسی نن میں صدقو تن سب کچھ کیوں، صدقو تن سب کچھ کیوں، سر بھیڑنا نظرانہ لگی تجھ تار آجن کے، کربل میں کیوں ہو رکھے ہکڑی گھڑی میں گھوٹ ملیو، کربل میں کیوں ہو رکھے ہکڑی گھڑی میں داج ملیو، جہر کرے سمجھائی، جہر کرے سمجھائی، شمرے جا شامیانہ لگی تجھ تار آجن کے، لگی تجھ تار آجن کے، دنیا میں وہ دیوانہ لگی تجھ تار آجن کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور شیر ہندوستان۔ اب نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، حضور شیر ہندوستان، مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل اللہ احد اللہ صمد، قل اللہ احد اللہ صمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر فتح محمد کی بڑی خواہش تھی، ان کو عشق تھا کہ مدرسہ بنے، اور دیوانگی تھی حضرت موہن گڑھ میں مدرسہ بنے گا، پوکرن میں بنے گا، وہاں بنے گا، وہاں بنے، یہ عشق تھا۔ وہ سیاست نہیں کرتے تھے، وہ دین کے لیے دیوانے تھے۔ بے شک اگر آج یہ منظر دیکھتے تو ان کی روح خوش ہو جاتی۔ یہ جو دین کی نورانی محفلیں ہیں نا، یہ فقیر فتح محمد کا عشق کا نتیجہ تھا۔ بے شک فقیر غازی صاحب کی دعائیں اور فتح محمد کا عشق تھا۔ اللہ نے ان کے عشق کو قبول کر دیا، بے شک اور یہ نور کی محفلیں سجنے لگی۔ جیسلمیر کے شاید سن 70 تھا یا 71 تھا، مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ وہاں ناچنا میں جلسہ تھا، اپنے ناچنا میں شادی تھی، اس کا بیٹا وہابی بن گیا، مولوی بن گیا، ڈوکرا بھی وہابی بن گیا، وہ تھا پیر صاحب کا مرید۔ تو ہم یہاں سے چلے پوری جماعت، بڑے فقیر صاحب علیہ رحمہ، فقیر فتح محمد، طالب سرپنچ اور کئی لوگ تھے۔ پھر دوسری گفتگو ہوئی، آخر یہ نتیجہ نکلا کہ اس کا توڑ صرف ایک ہے، جب آندھی آتی ہے تو آندھی کو ختم کرنے کے لیے آپ دروازہ بند کر دو، تو آندھی کی رفتار سست پڑ جائے گی، آندھی نکل جائے گی، اور آپ کا کمرہ ریت سے واقع مٹی سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو ریت وہابیت کی اڑ رہی ہے، اور پیر صاحب علیہ رحمہ کی مرید ہماری اولاد پڑھے گی تو فتح محمد صاحب یہ سب بیماری ختم ہو جائے گی۔
اور علم وہ نور ہے. علم سے انسان کو راستہ بھی ملتا ہے, منزل کا پتہ بھی چلتا ہے. مجھے جانا ہے جیسلمیر, تو میں کسی جانکار سے پوچھوں گا کہ بیٹا جیسلمیر کا راستہ کون سا ہے, بھاگو کے گاؤں کا راستہ کون سا ہے, تو جانکار ہی بتائے گا حضرت یہ راستہ جیسلمیر کا ہے, یہ راستہ بھاگو کے گاؤں کا ہے. جس کو پتا نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ جیسلمیر کدھر ہے اور بھاگو کا گاؤں کدھر ہے. خدا کس کو کہتے ہیں, رسول پاک کس کو کہتے ہیں, اسلام کا پیغام کیا ہے, مرشد کس کو کہتے ہیں, مرشد سے جڑنے میں کیا فائدہ ہے, پیری مریدی میں کتنی برکتیں ہیں, یہ کون جانے گا. علم ہوگا تب تو پتا چلے گا. علم کے بغیر کیا پتا کہ مرشد کیا ہے یا مرشد کی تعلیم کیا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے دنیا کے, ہندوستان کے نہیں دنیا کے, ان کا نام علامہ رومی علیہ رحمہ تھا. عارف باللہ کہلائے, رب کے سچے پہچاننے والے. وہ علم کے سمندر تھے مگر مرید نہیں تھے, مرشد نہیں تھا تو گاڑی ادھوری تھی. علم نے کام نہیں کیا. علم کی کوئی حد نہیں, مگر علم اونٹ کتنا بڑھیا ہو, گھوڑا کتنا اچھا ہو, لگام چڑھاؤ گے جب اس کی خوبی کا پتہ چلے گا, نہیں تو اونٹ کی گھوڑے کی کیا خوبی ہے کوئی پتہ نہیں. تو علم چاہے کتنا اچھا ہو, لگام جو ہے وہ علم کو کنٹرول کرتی ہے, اس کا نام ہے مرشد. بے شک. اگر پیر کامل ہے, مرشد کامل ہے, تو ہماری زندگی کامیاب ہے. اور علم کتنا پڑھتے ہم چلے جائیں, اگر مرشد نہیں تو کھیل ختم. کچھ پر جو ملتا ہے وہ مرشدوں سے ملتا ہے, بے شک. اللہ والوں کی نگاہ سے ملتا ہے, کتابوں سے علم ملتا ہے, اور ولی کی نگاہ سے خدا ملتا ہے. بے شک. یہ بزرگوں کا نظریہ ہے کہ کتابوں سے تو علم ملے گا مگر ولی کی نگاہ سے رب ملتا ہے. علامہ رومی علیہ رحمہ ہزاروں اس کے شاگرد بیٹھے تھے ان کی طرح. کوئی بڑی کتاب تھی فلسفہ منطق, ایک علم ہے, وہ پڑھا رہے تھے. پوری لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی تھی, سینکڑوں کتابیں اس زمانے میں. ایک اللہ کا ولی آیا, پھٹے ہوئے کپڑے, بوسیدہ لباس, بکھرے ہوئے بال, جس کو اپنے ہی چرے آئے. اردو والے کہتے ہیں یہ دیوانہ آیا. وہ چرے ہوتے, دنیا کی نگاہ میں چریا تھا اور رب کی نگاہ میں عظمت والا تھا. بے شک. دنیا جس کو دیوانہ کہتی وہی تو رب کا وفادار ہوتا ہے. وہ آ کے بیٹھا تو بڑی جماعت آپ کی طرح بیٹھی ہے, مولانا بیٹھے, علم کے پہاڑ. اس نے کہا بھی میں بکھرے ہوئے بال ان رئیسوں کے پاس مجھے کہاں جگہ ملے گی. وہ بیچارہ جا کے کونے میں بیٹھ گئے, گوشے میں وہی رہے. بیٹھا تو کسی نے توجہ نہیں دی کہ کوئی فقیر ہے مانگنے والا, آ کے بیٹھ گیا. ابھی مجلس ختم ہوگی, مولوی صاحب دعا کریں گے تو یہ فقیر چلا جائے گا, 2 روپے دے دیں گے. فقیر بیٹھا تھا, فقیر کو جلال آیا. کسی نے پوچھا کہ بابا تھوڑے آگے آ جاؤ, ادھر آ کے بیٹھو. نہیں پوچھا تو اس کو احساس ہوا. اس نے پوچھا ای چیز, مولانا سے پوچھا جو علم کا پہاڑ تھا. کہا بابا ہی چھائے, ای چیز یہ کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا یہ بیچارہ جاہل آدمی, اس کو کیا پتا بخاری کیا ہے, بیضابی کیا ہے, ترمذی کیا ہے, ملا حسن کیا ہے, سدرہ کیا ہے, شرح چغمنی کیا, یہ کیا جانے. تو مولوی صاحب نے جلال میں کہہ دیا, گھمنڈ میں, کہ کار شمالس بدانی کی چیز تھی. کہا بابا تم تو مانگو, یہ تم جو کم نہ ہے تو جانی تی ہی چھا ہے, یا اساں جو کم اسی جانو تے ہی چھا ہے. تو چھا جانی تے ہی کتاب کیڑی آئی, ان کتاب جو رتبو کتنو وڈو آئے. یہ مولوی صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا. فقیر کے بدن میں آگ لگ گئی, تیر لگ گئے. کہا اچھا مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا یہ کتابیں کیا ہے. ارے مجھے ان کتابوں کا نور ہی تو ملا ہے, اور کیا ملا ہے؟ سبحان اللہ. تو نے پڑھا ہے اور میں نے پیا ہے. بے شک. تو نے تو چپ رہا, بند کر اس کو. تم نے پڑھا ہے اور میں نے پیا ہے. تو کیا جانے کتابیں کیا ہے, مجھے آپ نے کہہ دیا. آیا جلال غصو, نگاہ ڈالی, آگ لگے, باہر نکلی پہ, تمام کتابوں سڑنے لگے, باجا شولہ بھڑکی گیا. اور مولوی صاحب کام کر, لاکھوں روپے کی کتابیں, اللہ کے ولی کی نظر میں پتہ نہیں کیا آگ تھی کہ سب کتابوں میں آگ لگ گئی.
یہ کتابیں تو عمر بھر مجھے دوبارہ نہیں ملی. کہا سائیں ہی شاہ. اب مولوی صاحب کی عقل ٹھکانے لگی. بابا ہی شاہ. تو فقیر صاحب نے بھی انجیکشن بڑھیا والا لگایا, ناگور والا. کہا یہ تو حملہ میں دانے کی اب تو نہیں جانتا کہ آگ کہاں سے آئی. کتاب میں نہیں جانتا ہوں کتاب کہاں سے آئی, تو اب تو نہیں جانے گا یہ آگ کہاں سے آئی. کہا سائیں رحم کر. کہاں رحم قیامت جو تھی. اب تو صبر کر, تیرے علم کو جلا. یہ گھمنڈ والا علم کہ میں بڑا وہی سب سے برباد. جو اپنے کو چھوٹا سمجھتا وہ سب سے بڑا ہے. جو دوسروں کی عزت کرتا وہ سب کا سردار ہے. جو اپنے کو بڑا سمجھتا وہ ایک نمبر کا گدھا ہے. تو نے سوچا کہ میں بڑا عالم ہوں, اور یہ پھٹے پرانے والا کپڑے والا فقیر کیا جانے کہ یہ کتاب ہی کیا ہے. بابا ہاں تو صبر کر. میں نہیں جانتا ہوں کہ کتاب بخاری بیضاوی کیا ہے, تو نہیں جانتا یہ آگ کہاں سے لگی. اب ان کو جلنے دے. حاجی صاحب کتابی جل کے خاک ہو گئی, پھلیار ہو گئی, کچھ نہیں ہوا. فقیر مولوی صاحب کانپ گئے, آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ پڑا. سائیں اچھا تھے. کہا بابا تو نہ تو جانے, مجھے علم نہیں کہ کتابیں کیا ہے, تو نہیں جانتا آگ کہاں سے آئی. آگ بھیجنے والا یہ ہے مرشد. زور سے بولو کون ہے؟ یہ ہے مرشد. جہاں کتابیں جل جاتی ہے وہی مرشد کی نگاہ کام کر جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مولوی صاحب نے کتابوں کو چھوڑا, شاگردوں کو چھوڑا, عزیز و اقارب کو چھوڑا, دوست احباب کو چھوڑا, مائٹ مٹ چھلا, سب چھلے, فقیر کے پیچھے ہو گئے. اس فقیر کا نام تھا شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ, اللہ کا ولی. یہ گدڑی میں لال جس کو اپن کہتے ہیں, سائیں گدڑی میں لال آئے, یہ فقیر یہ ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ کچھ نہیں, میں نے اتنی عمر پڑھی, دنیا میری دیوانی, لیکن میں اس آگ کو بجھا نہیں سکا. جلاتا یہ رہا اور میں روتا رہا. میرا علم کس کام کا؟ علم اسی کا ہے. کہا سائیں علموں کے پڑھا. تو کہا بابا پڑھاؤں گا مگر ٹائم لگے گا. کہا سب کچھ قربان ہے. گھر چھوڑ دیا, جوان بچے چھوڑے, بیوی چھوڑی, خاندان چھوڑا, شمس تبریز کے ساتھ ہو گیا. پھر ان کی کوٹری میں رہے, سب کچھ ترک کر دیا. پھر وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے تو علامہ رومی ان کے ساتھ وہاں پردیس میں چلے گئے. تو لوگوں نے جا کر کے وقت کے حاکم سے کہا صاحب مولانا نے پورے علاقے کو علم کا نور عطا کیا تھا, وہ کسی فقیر کے چکر میں جادو ہوا, فقیر پر پتہ نہیں کیا کیا, مولوی صاحب نے کپڑے اتار دیے, فقیر بن گیا, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے فقیر کی جھولی میں جا کے بیٹھا جھوپڑی میں. پھر آخر چلا گیا سمرقند کی جانب. حضرت کسی طرح سے اپنے وزیروں کو بھیجو تاکہ مولانا کو راضی کر کے واپس جو ہے یہاں روم لے کے آئے. بادشاہ نے آدمی بھیجا, بڑے بڑے رئیس آپ کی طرح گئے. بابا آپ نے کیا کیا, سب لوگ آپ کے پیاسے ہیں, آپ ان کو دین کا جام پلاتے تھے, دین کا سبق پڑھاتے تھے, دنیا آپ سے دین سیکھتی تھی, آپ تو فقیر کے پیچھے آئے. کہا نہیں, جو کچھ ہے وہ فقیر کے پاس. بڑی مشکلوں سے راضی کیا. تب فقیر نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. کہا مان لو علم تو وسارے چلو کہ نہ, یہ بتا پہلے والا علم کا حضرت سب بھول گیا, اب آپ ہی مجھے نظر آتے. کہا پہلے اس کو نکال پھر دوسرا جام پلاؤں گا. اب جب پہلا علم سب بھول گیا, رو رو کے آنکھیں سوج گئی, زندگی کا نقشہ بالکل بدل گیا. پہلی والی جو متکبرانہ حیت وہ ختم ہو گئی, سراسا فقیری اس میں غالب آئی. تب کہا کہ حضرت مجھے اب کچھ یاد نہیں. تو سینے سے سینہ ملایا, آنکھوں سے آنکھیں ملائی, اور ایسا جام پلایا کہ آج ان کی قبر پہ نور برس رہا ہے. کل کا مولانا آج دنیا کا ولی ہے. جو روم جاتا ہے مولانا رومی علیہ رحمہ کے مزار پہ شہر قونیہ میں جاتا ہے اور اس کی مٹی کو سلام کرتا ہے. بزرگوں نے کہا تھا ساری رات صبح جاگے جن یاد کیوں, تن جی عبداللطیف چے مٹی لدھو مان, کوڑے کر سلام اگ اچو انجے. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مرشدوں کا دامن پکڑتے ہیں اور عاجزی انکساری کے جناب والا پیکر بن کے اپنی زندگی کا سفر پورا کرتے ہیں, اللہ اس کی مٹی کو بھی بے مثال مٹی بنا دیتا ہے. آج وہ مولانا رومی دنیا کا ولی ہے, دنیا کا. یہ کس کا صدقہ تھا؟ یہ مرشد کا تھا, اور مرشد کا نام تھا شمس تبریز علیہ رحمہ. ان سے گوا کے مرید بنے,
انہوں نے روحانی علم دیا، باطنی علم دیا اور ظاہری علم، تینوں علم اتنے سکھائے کہ مولانا اپنے زمانے میں پھر دوبارہ ایسے عالم بنے اور ایسے ولی بنے، عالم بھی بے مثال، ولی بھی بے مثال۔ تو یہ اللہ والوں کی نظر ہے کہ الحمدللہ اپنے جیسلمیر کا ایمان محفوظ تھا، مگر یہ کھٹمل کمپنی آئی اور انہوں نے سرنگ لگائی۔ سرنگ لگانے سے زمین بگڑتی ہے، تو سرنگ نے اثر کیا، اور اثر یہ کیا کہ اپنی جماعت کے کچھ لوگ بگڑنے لگے۔ ہاں درود شریف پڑھیے گا جی، فرماؤ جی۔ ہاں جی، ہاں جی بولیے صاحب جی۔ جی وعلیکم السلام، فرماؤ جی۔ ہاں بولنا بولنا۔ بیٹا میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، ابھی جلسے میں بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں۔ آپ قریب رات کو بھی میں پھر جلسے میں جا رہا ہوں، آپ کبھی 5 بجے مجھے فون کرو، میں کہاں پہنچتا ہوں 5 بجے، ٹھیک ہے؟ ابھی جلسے میں، آپ خدا حافظ۔ درود شریف پڑھیے گا۔ یہ سرنگ لگتی ہے، نقصان ہوتا ہے، کئی فوجی مر جاتے ہیں کہ صاحب سرنگ پھٹ گئی، فلسطین ادھر پھٹ گئی، لوگ مرتے ہیں۔ ان لوگوں نے سرنگ لگائی، اس سرنگ کا اثر کس پہ ہوا؟ فقیر فتح محمد پہ ہوا، فقیر غازی صاحب پہ ہوا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور کا گہوارہ بنائے۔ انہوں نے درد پایا، فقیر غازی بولتے کم تھے، روتے زیادہ تھے، اور فتح محمد صاحب تڑپتے زیادہ تھے، تو ان کی تڑپ کام آ گئی، ان کے دل کا درد کام آ گیا، ربط ہوا ہمارا۔ تو ہم نے اس بچوں کی توبہ کرائی، اس کے باپ کو توبہ کرائی، رات کو میلاد شریف ہوئی، تقریر ہوئی، مولود شریف پڑھے گئے، نکاح پڑھایا ہم نے، صبح ہم نکلے، ناچنا آئے۔ تو ناچنے میں آپ تعجب کریں گے، ایک دکان تھی بنیے کی، ہمارے امردین بھائی تو شاید چھوٹے ہوں گے، اس وقت تھے کہ نہیں تھے، آپ لوگ یہاں ایک دکان بنیے کی تھی، اور مولانا وہی سرپنچ تھا، ایک دکان وہ سرپنچ۔ تو ہم فتح محمد صاحب یوں بیٹھے تھے، فقیر صاحب ملا کیا نام تھا، طالب وغیرہ، یہ بچے کمپنی ادھر بیٹھی تھی فقیر صاحب کے ساتھ۔ تو ہم نے پوچھا بھائی سرپنچ کون؟ تو کہا صاحب سرپنچ ہی آئے، اور وہ ایک غیر مسلمان، آبادی اپنی تھی مگر سرپنچ وہ تھا۔ پھر فتح محمد صاحب میں نے کہا نہیں، اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے جوانوں کو آگے کرو، سرپنچ بناؤ، کیونکہ اسلام یہ نہیں کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھے، نوٹ کر لو، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور باپ کے قدم دھونا بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے، اور کھیتی میں باجری کو صاف کرنا بھی عبادت ہے، مدینہ شریف میں آنسو بہانا بھی عبادت ہے، اور اپنے مویشی کو پالنا، اونٹوں کو، بکری کو، گائے کو پانی پلانا بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا فقیر صاحب یہ کیا ہوگا، پورا گاؤں اپنا، سرپنچ ان کا، ہماری ڈالی دوسروں کے ہاتھ میں۔ پھر فتح محمد صاحب کا مزاج بنا، پھر ہم نے ایک تحریک چلائی، ایک اندولن جیسا وہ چلایا، اور پھر خدا 12-13 سرپنچ پہلی مرتبہ اپنے بنے، اور دوسری مرتبہ بنتے ہی فتح محمد صاحب پردھان بن گئے۔ یہ تحریک چلی ہو۔ پھر اللہ نے بیداری پیدا کی، کچھ لوگ آپ کی طرح ہوشیار پکڑے صاحب، ٹھیک ہے، میں نے کہا محبت رکھو، جیسے اپنے گھرانے کی محبت ہے، راجپوت بھی اپنے سے پیار کرتے ہیں، دوسری قومیں، میں نے کہا ان کو خوش رکھو، اپنے کو ناراض نہیں کرنا ہے، مگر ہماری باجری ہم کھائیں گے نہیں، تو کون کھائے گا پھر، ہے نا؟ آپ ان سے کہو یہ گاؤں 50 گھر کی آبادی ہے، 2 گھر کی، 2 گھر والے بھی ہمارے بھائی ہیں، مگر 50 گھر کے جو آبادی سرپنچ انہی کا ہوگا، 2 گھر والوں کا نہیں ہوگا۔ تو یہ سیاسی ایک ایسی لہر اٹھی، اور اس کی قیادت فقیر فتح محمد صاحب کرتے تھے، اور فقیر غازی صاحب کا دماغ پیچھے سے کام کر رہا تھا، گائیڈ جو تھی وہ فقیر غازی صاحب کی تھی، اور میدان کو فتح کرنا کام یہ فتح محمد صاحب کا تھا۔ پھر سرپنچ بنتے رہے، پردھان بنتے رہے، ضلع پرمکھ بنتے رہے، MLA بنتے رہے، اور یہ مدرسے بھی بنتے رہے، وہ میدان بھی آباد ہوا، اور یہ میدان بھی، اور وہ سرنگ لگانے والی کھٹمل کمپنی تھی، ان کے لیے دروازہ گیٹ لگ گیا، وہ ادھر لاٹھی سے آگے تک، اسے ان کی رفتار بند ہو گئی۔ اب الحمدللہ اتنے مدرسے، اتنے اپنے عالم ہو گئے کہ جب تک پیر صاحب کا ذکر ہوتا رہے گا اور پیر صاحب کا نعرہ گونجتا رہے گا، اللہ کی رحمتیں برستی رہی گی، رب کی رحمتیں برستی، کیونکہ نظر جو کام کرتی وہ مرشد کی نظر کام کرتی۔
اچھا یہ ضروری کہ مرشد ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے علاقے میں ہو، نہیں. یہ کبھی کہو گے مفتی صاحب پیر صاحب تو وہاں رہتے، مرشد وہاں رہتے، کہیں بھی رہے، ہمارا کنیکشن جڑا ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر میری آواز کو بلند کر رہا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، پیچھے والے بچے بھی سن رہے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ تو یہاں بول رہے ہو، آواز وہاں جا رہی ہے. کنیکشن اس کا ہے، یہ میلوں تک میری آواز کو پہنچا سکتا ہے. جب اس ایک ہلکے سے گوا کے کاغذ کے ٹکڑے میں یا گوا کے ایک ہلکی سی جرا والا پیتل کی تار میں اتنا کرامت ہے کہ میلوں تک آواز پہنچا سکتی ہے، تو کیا اللہ کے ولی ہماری آواز کو نہیں سن سکتے؟ ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے، ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ کا فرمان ہے آپ کے قصید غوثیہ میں کہ میرا مرید مغرب میں ہو، مغرب کہتے ہیں ڈوبنے والے کو، پچھم میں، میرا مرید مغرب میں اور میں پچھم میں ہوں، اور یا میرا مرید پچھم میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کی داد، اور میرا سچا مرید اس کی داد. اگر مرید کا کپڑا بدن سے ہٹ جائے تو میں وہاں بیٹھا بیٹھا دیکھتا بھی ہوں اور اس کپڑے کو سیدھا بھی کر دیتا ہوں. جب غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے تو غوث کی اولاد کی نظر بھی کچھ نہ کچھ اثر کرتی ہوگی کہ نہیں کرتی. اس لیے مرشد ہونا چاہیے. یہ سب جذبہ آپ کی جو جذبہ ہے، اور تمہاری زمین، جب ہم وہاں گئے تھے تو پانی ساتھ لے کے گئے تھے، کیوں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا. آج جیسلمیر کشمیر بن رہا ہے. میں صبح آیا مولانا خمیسہ گئے، مولانا خمیسہ کے گاؤں، تو میں نے کہا یار تو کشمیر بن گیا، اتنا فرسٹ کلاس ہریالی جس کی کوئی حد نہیں. جہاں کل جنگل تھا، بیابان تھا، ریت کے طوفان اڑتا تھا، وہاں پھول کھل رہے، انگور پیدا ہو رہے، میوے پیدا ہو رہے، مدینے کی کھجور پیدا ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ کرم تو اس کا ہے، نظر ان کی ہے. کرم اس کا ہے، نظر ان کی ہے. کہ صاحب آپ نماز پڑھتے رہو، صرف نہیں، آپ نماز بھی پڑھو، ضروری ہے. ایمان کی جان، روح کا رشتہ اسی سے جڑا ہے. قبر میں نماز کام آئے گی، حشر میں نماز کام آئے گی، قیامت میں نماز کام آئے گی، مگر اس کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت، مرشد کو یاد رکھنا بھی عبادت، مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی عبادت. اس لیے آپ قرآن میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. اے مولا تو مجھے دنیا کے کامیاب کر، مجھے آخرت کے کامیاب کر. آپ دعا تو یہ کرتے کہ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. تو دنیا اچھی کب بنے گی؟ کہ جب آپ نمازی ہوں گے، آپ کے گھر میں علم ہوگا، آپ کا بچہ عالم و قاری ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، سچا مسلمان ہوگا. پھر اپنے بچوں کو آپ وہ تعلیم بھی پڑھاؤ. ڈاکٹر بننا بھی عبادت ہے، آفیسر بننا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ ہر جو خدمت کو مخدوم شد، ہر جو خود بینت محروم شد. جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. انسان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. آپ کا بچہ پڑھے گا، IAS آفیسر، IPS آفیسر، RS آفیسر، بینک مینیجر، پٹواری کچھ بنے گا تو خدمت ہی تو کرے گا. وہ انسان کی خدمت ہے، وہ عبادت. اگر ہم نہیں پڑھیں گے، عبادت کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یہ کپنی پیس کے سرما بنا دے، ختم کر، جیسے وہاں ہو رہا. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. فقیر صاحب نے اسکول قائم کیے، صالح محمد صاحب اسکول بنا رہے، گاؤں میں اسکول دیا. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ. کیوں؟ کہ یہ خدا کا فرمان ہے، مفتی صاحب کا نہیں، مرشد کا نہیں، رب کا فرمان ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں تعلیم دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. اے اللہ تو میری دنیا کو بھی اچھا فرما اور میری آخرت کو بھی اچھا فرما. تو دنیا کی دعا تو پہلے. آپ کے پاس علم ہوگا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، آپ کا بچہ نوکر بنے گا تو اللہ آپ کو عزت دے گا. آپ کی زمین یہ خزانہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا رب کے خزانے زمین میں پنہا ہیں، زمین میں پوشیدہ ہیں. یاد رکھو فقیر صاحب کے غازیوں، زمین کو نہیں بیچنا. مربع چاہے 1 اور چاہے 50 ہو، زمین کو رکھو. آنے والا وقت ہم کو کفن بھی نہیں ملے گا. ادھر کیا حال ہے مجھ سے پوچھو، میں دیکھ کے آیا. آپ اپنی زمین کو رکھو، اتنی ہو اللہ اس میں برکت دے گا. یہ مت کو مفتی صاحب میرے پاس ایک مربع انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا، آپ کی اولاد کے کام آئے گا، آپ کی آنے والی نسل کے کام آئے گا. اسلام یہ کہتا ہے
अपनी औलाद को पढ़ा के जाओ, दीन का रहबर बना के जाओ, अल्लाह उनको तौफीक दे तो अच्छी किस्म की पोजीशन हासिल करो, उस पर रहो और अपने औलाद को मालदार छोड़ के जाओ। अपनी औलाद को गरीब छोड़ना यह इस्लाम पसंद नहीं करता है। एक साहबी थे, वो मदीने शरीफ से मक्का आ गए हज करने के लिए। खुदा की कुदरत, तबीयत उनकी नरम हो गई। तो अल्लाह के नबी को पता चला कि मेरी फला साहबी बीमार है। तो अल्लाह के नबी आए, कहा साहब कैसी तबीयत है? कहा सरकार बीमार, आप देख रहे मेरी तबीयत क्या है, मुझे अल्लाह ने बहुत माल दिया, आप मुझे इजाजत दो तो मैं पूरा माल खुदा की राह में खैरात कर दूं। इश्क देखो साहबा। हुजूर ने कहा नहीं, आप गौर किया, वो माल लुटाना चाहता है कि मैं पूरा माल लुटा दूं, मेरे पीछे कोई नहीं। हुजूर कहते नहीं, क्या समझे इस्लाम? देखो ये इस्लाम। फरमाया नहीं, मेरी एक बेटी है, उसको मैंने बहुत दे दिया। कहा नहीं, लुटाओ। तो कहा मैं आधा माल खैरात कर दूं? कहा यह भी ज्यादा है, 8 आना, ये भी नहीं। कहा या रसूलल्लाह, फिर मैं 8 आना नहीं तो कम से कम 10 आना खैरात कर दूं और 5 आना रखूं, 1 तिहाई, 3 तिहाई। फरमाए कि नहीं, अल-सुल्सो कसीर, तू तिहाई खर्च कर सकता है, तिहाई भी ज्यादा है, इससे कम कर, यानी 4 आना। 4 आना खैरात कर, 12 आने अपनी बच्ची को दे, अपने भाइयों को दे। फिर नबी ने फरमाया साथ, तू अपने औलाद को अमीर छोड़ के जाए, ये अच्छा है कि वो खुद भी जिंदगी गुजारे और दूसरों की खैरात करके मदद करे। तू अपने औलाद को फकीर छोड़ के जाए, लोगों के सामने हाथ फैलाए, ये अच्छा नहीं, इससे बर्बादी आएगी। तू अपनी औलाद को इतना अमीर छोड़ के जा कि वो खुद भी खाए, अपने भाइयों को भी खिलाए और अल्लाह की मखलूक को भी मदद करे, ये तेरे लिए अच्छा है। उनको तू फकीर बना के जाए, ये अच्छा नहीं है। बुखारी शरीफ है। हम 4 पैसे बचा के रखें, हम जमीनों की हिफाजत करें, मदरसे कायम करें। फकीर मोहम्मद साहब, फकीर फतेह मोहम्मद के जज्बे को समझो कि आज ये नूर की किरणें, मासूम बच्चे हाफिज कुरान हो रहे। आप समझते हो हाफिज कुरान किसको कहते हैं? हदीस पाक में आया है कि अगर आपका बच्चा एक, सुनो मेरे प्यारे, हाफिज कुरान हो जाए तो ज़ईफ रिवायत है कि अल्लाह उसकी 7 पीढ़ियों को माफ फरमा देता। एक बच्चा आपका हाफिज हुआ, उसने पूरे खानदान का बेड़ा पार कर दिया। यह हाफिज का आलम है, इतनी बरकत है हाफिज की। आप बच्चों को पढ़ाइए, हाफिज कुरान बनाइए। और आलिम दीन के बारे में किसी अभी आलिम ने कहा था कि आलिम दीन कब्रिस्तान में नहीं गया, कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा हुआ। उमरदीन भाई ने कहा हज़रत ये कब्रिस्तान है, फातिहा पढ़ लो। तो हमने खड़े होकर फातिहा पढ़ ली। गेट, मेरे रसूल की रिवायत है कि कोई आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह 40 दिन से पूरे कब्रिस्तान से अजाब को हटा देता, 40 दिन के लिए अजाब। तो आलिम का गुजरना भी बरकत, हाफिज का वजूद भी बरकत। हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। इसमें हमारे घरों में देखो, आपके जो लोग बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी छोटी उम्र के अब हो गए। एक जमाना था कि जैसलमेर के लोग पानी के लिए तरसते थे, ऊँटों पे पखाल आती थी, मीलों तक जाते थे मीठे पानी के लिए। और आज कश्मीर भी तुमको सलाम कर रहा है। बरकत है, ये पीर साहब की नजरों की बरकत है, ये तुम्हारी नमाजों की बरकत है, ये तुम्हारे जिक्र की बरकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस में आया है कि जहां कलमे शरीफ का विर्द होता है वहां अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। तुमने फकीर साहब की बात मानी, मुर्शिद का फरमान माना, आपने जिक्र किया, अल्लाह ने रहमत के गेट खोल दिए, रहमत के गेट खोल दिए। तो आज जमीन तुम्हारी सोना उगल रही है। तो मूछों के भरोसे में मत रहना, खुदा के भरोसे पे रहना। माल दिया है तो इसको बर्बाद मत करना, खुदा तुमसे हिसाब लेगा। मेरा बंदा, मैंने तेरी जमीन से सोने को उगला, तूने अपने बाप को हज कराया कि नहीं कराया, अपनी अम्मी को हज कराया कि नहीं किया, अपनी बहन की मदद की कि नहीं की, अपने पड़ोसी की मदद की कि नहीं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब बाप की मदद है, जो एक शुमार का आलम ये है तो सैकड़ों शुमार का आलम क्या होगा। शुमार अच्छा नहीं है, शुमार का इस्लाम सच्चा है, शुमार का दीन अच्छा है, शुमार का मुर्शिद अच्छा है, शुमार का धर्म अच्छा है, जो शुमार मुझ जैसे गुनहगार की मदद करता है। तो आपकी अच्छाई से इस्लाम की तारीफ होगी,
آپ کی خوبی سے اسلام چمکے گا. غیر مسلمانوں میں جو نفرت کی بیماری گھول کے پلائی جا رہی ہے اس کو مٹانے کا راستہ ہماری لٹھ نہیں ہے، ہمارا اخلاق ہے. سنو پیارے، رسول اللہ نے فرمایا کہ دشمنی کو دشمنی سے نہیں مٹا سکتے ہو، دشمنی بڑھ جائے گی. دشمنی کو دشمنی سے نہیں مٹا سکتے ہو، دشمنی کو پیار سے مٹا سکتے ہو، دشمنی کو محبت سے مٹا سکتے ہو. آپ جتنا اخلاق اچھا کریں گے، محبت کا مظاہر. آپ جانتے ہیں کہ یہ فلاں کمپنی کا ہے، چاہے مودی کا باپ کیوں نہیں ہو، آپ اس کو پہچان گئے تو آپ اس کی پرواہ مت کرو یہ یوگی ہے کہ مودی ہے. آپ تو یہ کہو کہ میرا اسلام کہتا ہے پڑوسی سے پیار کرو، آنے والے مہمان کی عزت دو. آپ نے محبت سے اس کو پانی پلایا، چائے پلا لی، وہ حیرت میں کھو جائے گا. مفتی دل میں کہے گا اے رام رام، میں تو اس کا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں اور انہوں نے تو مجھے اتنا پیار دیا کہ میرا باپ بھی اتنا پیار نہیں دے گا. تو آپ کی تعریف نہیں ہوگی، آپ کے اسلام کی تعریف ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ایک اللہ کے ولی نے کہا، دل بدستہ آبر کہ حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس. اے بندہ، کسی کا دل خوش کر، دل زور سے بولو، زور سے بولو، دل خوش کر، دل خوش کر. کتنا ثواب سائی، کتنا ثواب. حج اکبر اس، آپ نے حج کیا، اللہ قبول کرے، مگر یقین نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں. میرا ولی کہتا ہے اگر آپ نے کسی کا دل خوش کیا تو چھوٹا حج نہیں بڑے حج کا ثواب ملے گا. جو حج مقبول ہوا اس کو حج اکبر کہتے ہیں. حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس. 1000 کعبے کی تعمیر کرو گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو گے وہ ثواب ملے گا. یہ میرا اسلام، یہ میرے اسلام کی تعلیم. مجھا سائیں ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں. فقیر صاحب علیہ رحمہ نہیں فتح محمد، مجھے کسی نے کہا کہ سائیں کبھی ادھر آؤ، تو میں نے کہا اچھا میرا پروگرام ہے کراچی میں تو انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں ادھر حاضر ہوں گا. مجھے کہا حضرت 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے. اب آپ لوگ دیکھ کے آئے، مجھے تو علم نہیں. 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے اور بیچ میں طوفان آیا، زلزلہ آیا تو پیر صاحب علیہ رحمہ اللہ ان کے ہاں بڑے پیر موجودہ پیر، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. کہا بابا اساں کے سنت نہ کھپے، اللہ جی راہ میں لٹاؤ، لوگ لگ جو اس میں ڈالو جے کے بیچارہ غریب اچھے نا اچھے مانی کھائے کے جائے، دعا دے. تو اللہ کے ولی نے دروازہ کھول دیا، لنگر لگا دیا. کیا یہ خدا کو پیار نہیں آئے؟ یہ کام تو میرے رب کا ہے. بندوں کو کھلانا پلانا رب کا کام. جو رب کا بندہ رب والا کام کرے گا تو اس پہ رب کو پیار نہیں آئے گا تو کس پہ پیار آئے گا؟ دل بدسہ آور کے حج اکبر. کسی کے دل کو خوش کرو، یہ حج اکبر ہے. 1000 کعبہ سے ایک دل کو خوش کرنا بہتر ہے. تو یہ جو نبی کی آل ہے ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، ہر آدمی کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا. تو یہ کھلانا، یہ پلانا، یہ عبادت ہے اور اسی میں اللہ کی رضا، اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے. اپنے عرب میں یہ سندھی سب عرب کی اولاد، موتھوں کی اولاد تھوڑی ہے، مونچھی رکھ دی موتھوں والی، مگر دل تو اب بھی ایمان والا ہی ہے. مونچھوں سے تھوڑی بگڑیں گے. دیکھو عرب کتنے ہی ہے، یہ سب عربوں کی اولاد ہے یا دوسری قوم بڑی تھی ان کی اولاد ہے. تو عربوں میں کبھی آپ پوچھو عمر الدین صاحب سے یا جو حج گئے کہ وہاں آپ مکہ شریف جاؤ اور مدینے جاؤ، تو مکہ شریف میں تو تھوڑا جلال ہے، آج بھی جلال ہے 15، مگر مدینے میں آپ دکان پہ 10 گھنٹے کھڑے رہو اور کو بابا کم کم، کتنا پیسہ، کتنا پیسہ، کتنا پیسہ، کم کم، وہ آپ کو کچھ نہیں کہا. کلام واحد، کلام واحد. حاجی صاحب ایک بات ہے، اس کا 5 روپے ہے. تو اپنے انڈیا والوں کے عادت جانا 12 روپیہ کم کرو، سال 1.5 روپے کم کرو، کم کم. وہ سندھی چلاتے رہتے اور عربی بولتا نہیں بابا کلام واحد، کلام واحد. وہ اس کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ کو بھگانا تو اس نے سیکھا ہی نہیں. یہ ہے دل خوش کرنا. اور مکے میں گئے، دکاندار سے کہا بھائی کم روپیہ ہزا، ان کی قیمت کے طریقہ 5 روپیہ. آپ نے کم کر رہو، بس تھوڑی دیر نکل جائے 1 منٹ میں. ایک عربی نے مجھے کہا مفتی صاحب یہ صدیوں کے بعد بھی ان کا جلال یہ ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں کیا حال بنا ہوگا. میں نے کہا دیکھ لیا، وہ میرا دوست بن گیا کہ آج 15 صدیاں گزر گئی اب بھی مکے میں یہ جلال ہے اور مدینے میں اتنا جمال ہے کہ کوئی نفرت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. مدینہ آج بھی مدینہ نور برستا ہے.
रहमत बरसती है, प्यार की खुशबू महकती रहती है। और मक्के पाक में जलाल है, गुस्सा है। तो ये अपनी बिरादरी अरबों की औलाद थी। और अरबों में आप जाइए, आप मदीने शरीफ में, यमन में, तो एक कमरा आपको वहां मिलेगा। आपका मकान या कमरा हमारा, अपन जिसको ओताका कहते हैं। ओताक क्या कहते हैं? ओताक कुछ और भी कहते हैं, ओतारो। ओतारो, वो ओताक फारसी लफ्ज है, ओतारो अपना सिंधी है। अरब के अंदर आज भी कमरा मिलेगा लतीफ साहब कि जो मेहमान आएगा उसको पानी पेश करो, चाय पेश करो, खिदमत करो। आज उनकी हम तो हज करने गए थे, लेकिन मैंने कहा यार टन काटो थोड़ा, गाड़ी हमारी थी तो हम इधर उधर घूमने गए। साहब जहां गए पकड़ लिया कि शाह शाह साहब चाय पी। अरे मैंने कहा चाय पी ली यार, कहा नहीं शाह चाय पी के जाए। ये इश्क है। तो ये असर अपने अरब का। आप उतारे रखो, रबड़ी पिलाओ मगर पिलाओ खुदा की कसम। बेशक नमाज सर का ताज है, रमजान आंखों का नूर है, ज़कात दिल का सुरूर है, ये सब नेकियां है। मगर एक रबड़ी किसी को पिला दी और रब को प्यार आ गया तो तेरी दुनिया भी कामयाब, तेरी आखिरत भी कामयाब। इस पिलाने में बड़ी बरकत। एक बंदा था, उसको प्यास लगी, तड़पने लगा कि मौत आएगी। देखा कि परिंदे उड़ रहे, चिड़िया उड़ रही। लतीफ साहब वहां गए तो कुआं नजर आया, खूह पे हुआ, मगर रस्सी नहीं, डोल नहीं। उसने कहा मर जाऊंगा यार, अब कुछ न कुछ करो। उसने हिम्मत की, पत्थर पकड़ते पकड़ते कुएं के अंदर गया और पानी पी लिया। फिर पत्थर पकड़ते पकड़ते बाहर आ गया, देखा तो कुत्ता खड़ा और उसकी जबान बाहर निकली है और गीली मिट्टी को चाट रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुनहगार, 200 साल की मेरी उम्र, मैंने कभी सजदा नहीं किया, 2 टाइम की नमाज थी उनके ज़माने। और ये कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं। वो नबी का पैगाम एक होता है। उनको इल्म था कि जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है अल्लाह उसी से प्यार फरमाता है। तो ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। उसने कहा उम्र में नेकी का मौका नहीं मिला, आज मैं इस कुत्ते को पानी तो पिला दूं, शायद खुदा मेरी इस नेकी को कबूल फरमा ले। अब उसने पांव से चमड़े का मोजा निकाला, कुएं में गया, मोजे को पानी से भरा और दांतों से पकड़ा और हाथों से पकड़ते पकड़ते बाहर आया, कुत्ते को पिलाया। हाजी साहब नोट कर लो, अपने बाप को नहीं पिलाया, माँ को नहीं पिलाया, फकीर साहब को या मुफ्ती साहब को नहीं पिलाया, जानवर को पिलाया। वो जानवर भी गाय, बकरी, ऊंट, हलाल, इनको नहीं, उस कंपनी को जो सबसे घटिया है उसको पिलाया। आता रहा जाता रहा, पिला के कुत्ते को सैराब किया, पेट भर गया। तो कुत्ता इनकी तरह गद्दार नहीं है, वफादार। उसने दुम हिलाई, कहा एहसान करने वाला, तूने मेरी जान बचाई है खुदा के फरमान से। मैं जानवर जरूर हूं मगर वफादार हूं, मेरी जबान तो नहीं है, दुम है हिलाने की। दुम हिला के उसने शुक्रिया अदा किया और कुत्ता निकल गया। और ये भाई साहब अपने घर पहुंचा, चक्कर आया, गिरा। रब का हुक्म, फरिश्तों इसकी रूह कब्ज कर लो। तो फरिश्तों ने कहा मेरा रब, हुक्म का सर आप, तेरा हुक्म है कबूल। मगर ये वो बंदा है जिसने कुत्ते को पानी पिलाया। रब को तो मालूम है ही। कहा अच्छा, कहा मौला, इसने उस जानवर को पानी पिलाया। कहा ये इंसान होकर के रहम को नहीं भूला। क्या बोला? इंसान रह करके रहम को नहीं भूला। तो मैं तो सरापा रहमान हूं, मैं रहम कैसे भूल जाऊं? तुम गवाह रहो, इसकी एक नेकी के सदके में उम्र भर की खताओं को माफ किए देता हूं और जन्नत का दुल्हा बनाए देता हूं। शकर अल्लाह लहू व गफर लहू, अल्लाह ने उसकी इस नेकी को कबूल किया, प्यार किया, उसकी खताओं को माफ किया और जन्नत का दुल्हा बना दिया। अरे भाई, कुत्ते को पानी पिलाने वाला अगर जन्नती हो सकता है तो माँ बाप की खिदमत करने वाला जन्नती नहीं बनेगा? दीन की खिदमत करने वाला जन्नती नहीं बनेगा? मस्जिद तामीर करने वाला जन्नती नहीं बनेगा? ये इस्लाम के किले जो आप देख रहे हैं, इनमें 2 पैसे देने वाला जन्नती नहीं बनेगा। आपने 5 रुपए मौली शामिर को दिए, मौला ने कहा बेटा जाओ मिट्टी लेके आ जाओ, इस मिट्टी में डाल दो, वो मिट्टी क़यामत तक मदरसे में रहेगी, आपकी कब्र में नूर बरसता रहेगा। मैंने 5 लाख दिए, मुझे भी सवाब, आपने 5 रुपए दिए, रब आपको उतना ही सवाब अता फरमाए। इस्लाम नेकी के दिल को देखता है। आपका जज्बा है कि मुफ्ती साहब मैं कुछ नेक काम करूं,
मैं मदरसे में 10 रुपए दो, मैं मजदूरी करता हूँ, तगारी उठाता हूँ, बोरियां उठाता हूँ, 5 रुपए बच्चों को खिलाऊंगा, 5 रुपए मौली शाहिर को दूंगा, 5 रुपए। मौलाना कहा जाओ बेटा लट्टू ला के लगा दो। मौलाना ने 5 रुपए का लट्टू मंगा के रखा। अब बच्चे कुरान पढ़ते, काल अल्लाह ताला, काल अल्लाह ताला, काल। अब वो कुरान पढ़ते जा रहे, तेरे बाप की कब्र में नूर बरस रहा है। जब तक कुरान, उस लट्टू के लट्टू तो आपका है, मैं पढ़ूंगा तो लड्डू की रोशनी नहीं पढ़ूंगा, तो लड्डू आप नहीं देते तो रोशनी कहां से मिलती? तो जब तक ये बच्चे कुरान उस लड्डू की रोशनी में पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला आपके माँ बाप की कब्र में नूर बरसाता है। हम नेकी करना सीखें, हम नेकी के जज्बे को सीखें। ये जितने मदरसे हैं सब ये पीर साहब के मदरसे, सब फकीर साहब के मदरसे। फकीर गाजी साहब उनका सरपरस्त लिख दिया था मैंने, फतेह मोहम्मद साहब के दिल का जज्बा था। मुझे कहा मुफ्ती साहब